بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجتماع اربع حرکات متوالیات در یک کلمہ و حکم بہ ممنوع است. اچھا جی، اس کتاب کا قانون نمبر 2. جب ضربنا کو زارا بت سے بنایا تو زارا بت نہ بن گیا، تا حذف کیا زارا بانا بن گیا، تو نون کے ما قبل کو ساکن کیا تاکہ پے در پے 4 حرکتیں لازم نہ آئیں. اس کا قانون بیان کرتے ہیں کہ ایک کلمہ ہو حقیقتاً یا حکماً ایک کلمہ ہو، اس میں پے در پے 4 حرکتوں کا اجتماع یہ ممنوع ہے، یہ قانون ہے. ایک کلمہ ہو یا حکماً ایک کلمہ ہو، حقیقتاً ایک کلمہ ہو یا حکماً ایک کلمہ ہو، اس میں پے در پے 4 حرکتوں کا آنا یہ ممنوع ہے. جی قانون حقیقتاً ایک کلمہ ہو یا حکماً ایک کلمہ ہو، اس میں 4 حرکتیں پے در پے آنا یہ ممنوع ہے. 4 حرکتیں ایک کلمے میں پے در پے نہیں آتی، ان میں ایک ساکن کرنا پڑتا ہے. بات سمجھیے؟ ایشا بس. اب اس پر بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری مثالیں ایسی ملیں گی. 4 حرکتیں پے در پے ہوں گی تو پھر پریشانی ہوتی ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. پہلے ترجمہ کریں. قانون اجتماع. چلو جی. مسلسل 4 حرکتوں کا ایک کلمے میں اور حکم ایک کلمے میں یہ اجتماع کیا ہے؟ ممنوع ہے. قانون اجتماع مسلسل 4 حرکتوں کا ایک کلمے میں اور حکماً ایک کلمے میں ممنوع. حکم ایک کلمہ میں ممنوع ہے. وہ تو مراد کلمہ و حکم و کلمے کے حکم میں در یک کلمہ و در حکم یک کلمہ. ایک کلمہ ہو یا ایک کلمے کے حکم میں ہو، اس میں مسلسل 4 حرکتوں کا آنا ممنوع ہے. ہاں جی. بین السطور غور سے دیکھیں. اجتماع اربع حرکات کہتے ہیں اس سے خارج ہو گیا ہے ضارباتن جماعتن. کون؟ یا جمعتن ضارباتن جمعتن جماعتن بھی ٹھیک ہے. سوال ہے کہ یہاں 4 حرکتیں پائی جا رہی ہیں پے در پے، تو وجہ یہ ہے کہ ہر دونوں میں تا عارضی ہے، اصلی نہیں، کلمے کے مادے میں داخل نہیں ہے. یہ تانیث کی علامت ہے، تانیث کی علامت ہے جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے. لہذا اگر چوتھا حرف متحرک تائے تانیث ہو جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے تو پھر توالی اربع حرکات لازم نہیں آئے گا. یہ جائز ہے. یہ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آ گیا. اب لہذا ساری جمع جو ضارباتن کے وزن پر ہے وہ ساری جائز ہے، اس لیے کہ ان کی تا حالت وقف میں ہا بن جاتی. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ نفس کلمہ میں نہیں ہے بلکہ وہ تو جمع مکسر بنانے کے لیے ساتھ لگائی ہے. اچھا جی، گل سمجھیے. اچھا جی، ایک مسئلہ فتدبر واحفظ. اچھا، اسی طرح زارا باکا. کون؟ یہ خارج ہو گیا.
کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ ضربہ علیحدہ ماضی ہے، کاف ضمیر علیحدہ مفعول بہی ہے. گل سمجھی؟ اچھا، حکم ایک کلمہ کا بدا کے دو کلموں کو بسبب کمال اتصال کے حکم ایک کلمے کا دیا جاتا ہے. بات سمجھیے کہ وہ اس طرح جمع ہو جائے کہ اب وہ ملے ہیں تو معنی بنا ہے، ویسے بنتا ہی نہیں ہے. جیسے ضربنا کے اتصال لفظی بھی ہے کہ ایک ہو گیا، اتصال معنوی بھی ہے کہ اس کے نون کے بغیر جمع والا معنی ہی اصل نہیں ہوتا ہے. جی کل سمجھیے، تو لہذا کیا ہوا؟ ایک کلمہ ہو گیا. اس لیے جب تا کو حذف کریں گے تو با کو ساکن کرنا پڑے گا تاکہ توالی اربع حرکات لازم نہ آئے. گل سمجھی کہ نہیں؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا تصرف. کون؟ یہ پے در پے چار حرکتیں نہیں ہیں. صاد کے بعد اور را مفتوح سے پہلے درمیان میں ایک حرف ساکن ہے. کون سی را؟ جو مدغم ہے کہ کوئی نہیں، اے مطلب ہے. جی بات سمجھیے کہ کوئی نہیں، اے شاباش ہے. تو یہ آگے مثالیں، تو اس پر اور بھی آگے سوال جواب ہیں وہ آ رہے ہیں. جی ضربتا را ضربا بنا کردن تائی مفتوح علامت واحد مذکر مخاطب و ضمیر فاعل و سکون ما قبل در آخرش در آوردن تا ضربا ضربتا شد. بس. اچھا جی، غیب کے سیغے پورے ہو گئے. ضربتا کو ضربا سے بناتے ہیں، تا مفتوح یہ اس کی حرکت آ گئی، علامت واحد مذکر مخاطب یہ اس کا کام آ گیا ہے، و ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ ضربا کے آخر میں لائے تو ضربا سے ضربتا ہو گیا. قانون پڑھیں جی، دھیان کرو. وہ پیچھے پڑھا تھا نا کہ ضربت سے ضرب نہ بنایا تو با کو ساکن کیا تاکہ چار حرکتیں لازم نہ آئیں. تو ان کا قانون ہے کہ ایک کلمے میں یا حکم ایک کلمے میں چار حرکتوں کا پے در پے اجتماع یہ ممنوع ہے. یہ قانون ہے، قانون چے میں نہیں آیا. یہ ایک کلمے میں یا حکم ایک کلمہ میں چار حرکتوں کا اجتماع پے در پے، تو جہاں جمع ہوتی ہیں وہاں کوئی وجہ ہوتی ہے، وہاں کوئی، جس طرح وہ بین اسطور لکھا ہوا ضرباتن جمعاتن، تو یہاں چار حرکتیں تو ہیں لیکن جو چوتھا ایک تو وہ تا تانیث ہے، دوسرا وہ حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، اس لیے چار حرکتیں پے در پے نہیں رہتی. کل سمجھیے اے شبا. تو حکم ایک کلمہ کی مثال جیسے ضربنا، جیسے ضربنا. اچھا جی، اب مسئلہ چلو جی. ضربتا کو ضربا سے بناتے ہیں، تا مفتوح علامت واحد مذکر مخاطب اور ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ ضربا کے آخر میں لائے تو ضربا سے ضربتا ہو گیا. جی ضربتا کو ضربا سے بناتے ہیں، تا مفتوح علامت واحد مذکر مخاطب اور ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ اس کے آخر میں لائے تو ضربا سے ضربتا ہو گیا. وہ اشر نمبر 1 دیکھیں، بسکون ما قبل با کو ساکن کیا گیا ضربنا کی مثل میں تاکہ چار حرکتیں پے در پے ایک کلمے میں لازم نہ آئیں. اسی طرح ضربتا میں بھی با کو ساکن کیا گیا تاکہ چار حرکتیں پے در پے لازم نہ آئیں. سوال ہے کہ ضربت تے ضربتا میں چار حرکتیں پے در پے ہیں کہ کوئی نہیں؟
یہ سوال ہے. 4 حرکتیں پے در پے ہیں کس میں؟ اس کا جواب ہے کہ تا کی حرکت اس میں سکون کے حکم میں ہے. تا کی حرکت اس میں، کیونکہ تا تو پہلے ساکن ہی تھی نا، تو لہذا وہ عارضی ہے. لہذا یہ حرکت لایا. فتح کیوں لایا تا کا؟ الف کی وجہ سے کہ الف اپنا ما قبل مفتوح چاہتا ہے. الف تو لہذا یہ تا دیکھنے میں تو متحرک ہے، حقیقت میں یہ، لہذا 4 حرکتیں لازم پے در پے نہ آئیں. گل سمجھیے؟ ایشا بس ہے. اچھا اس پر سوال ہے، اگر یہ تا ساکن ہے، اگر یہ تا حکمن ساکن ہے تو پھر تو التقاء ساکنین لازم آ گیا. تا بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے. جی کیا لازم آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تا کے حرکت کے 2 اعتبار ہیں. ایک اعتبار ہے ما قبل کی جانب سے، دوسرا اعتبار ہے ما بعد کی جانب سے. ما قبل کے لحاظ سے تا ساکن ہے، ما بعد کے لحاظ سے تا متحرک ہے، لہذا التقاء ساکنین لازم نہ آیا. گل سمجھیے؟ تو زیادہ تر جو سوال ہوتا ہے وہ زارا باتا کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس میں 4 حرکتیں پے در پے لازم آ رہی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ 4 حرکتیں ایک کلمے میں آئیں تو یہ ممنوع ہے. تو اس کا جواب دیا، اس کا جواب دیا کہ یہاں تا کیا ہے؟ ساکن ہے، حکمن ساکن ہے، الف کی وجہ سے متحرک ہوئی ہے، لہذا حقیقتاً 4 حرکتیں لازم نہیں آئی ہیں. حقیقتاً سوال ہے، دھیان کرو، لفظ ہے ہولا بے تن. کیا؟ ایک لفظ ہے ہودا بے دن. یہ سر بطرال میں لفظ گزر چکے ہیں. اولا بے تن اور ہودا بے دن، ان میں 4 حرکتیں پے در پے لازم آ رہی ہیں کہ کوئی نہیں؟ اگر ان میں جائز ہیں تو پھر ضربنا اور ضربتا میں بھی جائز ہونی چاہیے. یہ سوال ہے. جیم سے جواب یہ ہے کہ اولا بے تن ہودا بے تن، ہودا بے دن، اصل میں یہ اولا بے تن ہے اور ہدا بے دن ہے. کس طرح اصل میں؟ اب توالی اربع حرکات لازم آتا ہے. کیوں؟ 2 حرکتوں کے بعد الف آ گئے. گل سمجھیے؟ تو تخفیف کے لیے الف کو حذف کر دیا، تخفیف کے لیے حذف کر دیا. اب اس الف کے الف بعد از حذف نیز ملحوظ است. حذف ہونے کے بعد بھی الف کا لحاظ ہے، لہذا پے در پے 4 حرکتیں لازم نہیں آتی ہیں. گل سمجھیے؟ اے مطلب ہے جی. یہ ایک سوال اس کا جواب دیا جی. پھر سوال ہے، یہ اسی قانون کو سمجھانے کے لیے کہ 4 حرکتیں لازم آ رہی ہیں مثالیں دے رہے ہیں جی. سوال ہے کہ جس طرح در اعتبار کردن محذوف دریں جا محظور لازم نمے آید، پس در ضربنا نیز تائے ساکنہ محذوفہ اعتبار کردہ شود تا محظور رفع گردد. کہ اگر یہاں محذوف کا لحاظ کیا ہے اور 4 حرکتیں پے در پے نہیں بنتی ہیں تو ضربنا بھی تو اصل میں زارا بطن ہے، تو پھر تا حذف ہوئی ہے، پھر 2 علامت تانیث جمع ہو گئی ہیں، تو پھر اس کا لحاظ کر لیں. جب لحاظ کریں گے تو 4 حرکتیں لازم پے در پے نہیں آئیں گی، درمیان میں تا اس کا لحاظ کریں جی. یہ سوال ہے. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اولا بے تن ہودا بے دن کا الف تخفیف کے واسطے حذف کیا گیا ہے، لہذا جو تخفیف کے لیے حذف کیا جائے اس کا اعتبار کرنا بعید نہیں. برخلاف تائے تانیث ساکنہ ضربنا میں یہ 2 علامت تانیث کے اجتماع کی وجہ سے معذوف ہوئی ہے، وہ کو ہی چلی گئی ہے.
کوئی لہذا آپ اس کا لحاظ نہیں کر سکتے، اس کا لحاظ نہیں کر سکتے. گل سمجھی کہ نہیں؟ اے مطلب ہے جی، اے مطلب ہے بھی با کیوں ساکن کیتی بھی چار رکھتے لازم نہ آئے. ایک گل تو کر بیٹھے تو ہوں جتوں جتوں لازم آئے جواب تو دینے نے کہ نہیں، یا تو پہلے گل ہی نہ کیتی جائے کیڑی بھی چار حرکتوں کا اجتماع ممنوع ہے، ایک گل ہی نہ چھیڑی جائے. تو جدوں یہ چھیڑی ہے تو پھر جنی جگہ تے چار حرکتیں ہیں پھر جواب تو دینا انہوں نے. جی سوال ہے کہ ضرب میں چاہیے کہ کوئی چیز زیادہ کی جائے تاکہ اس کو ضرب با کے ساتھ حالت اشباع میں التباس نہ آئے. ضرب با ماضی ہے نا، کون؟ ضرب. تو ضرب کے اندر یا ضرب کے اندر کوئی ایسی چیز زیادہ کریں کہ ضرب میں اگر اشباع کر دیں تو تثنیہ کے ساتھ اس کا التباس آتا ہے. کوئی ایسی چیز درمیان میں ہونی چاہیے کہ اگر اشباع کریں تو التباس نہ آئے. گل سمجھیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضربا کو ضربا کے ساتھ حالت اشباع میں التباس نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ضربا کا فاعل، ضربا جو واحد کا صیغہ ہے اس کا فاعل دو حال سے خالی نہیں. یا تو اسم ظاہر ہوگا، تو جب ظاہر ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ الف اشباعی ہے، ضمیر کا نہیں ہے. سمجھائیے؟ اور یا اگر اسم ظاہر نہیں ہے تو فاعل ضربا کا ضمیر ہوگی. سمجھ آئیے؟ اگر اسم ظاہر ہے پھر تو التباس نہیں. اور اگر فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے تو پھر اچھا جی الف موجود ہے. اگر ایرا فاعل قرار دادا ٹھیک ہے. تو اب اگر فاعل اس کا کیا نام ہے؟ ضمیر ہے، فاعل ضمیر ہے تو اب بھی التباس لازم نہیں آتا. کیوں کہ اس کا جو مرجع ہوگا وہ مفرد ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ضمیر اس کے اندر مفرد کی ہے. تو جب ضمیر مفرد کی ہے تو یہ الف اشباعی ہے، ضمیر کا نہیں ہے. الف تو التباس نہیں پڑتا. کس کے ساتھ؟ ضربا کے ساتھ. کیونکہ ضربا کی ضمیر کا بھی جتنی غیب کی ضمیریں ہوتی ہیں ان کا مرجع ہوتا ہے. تو مرجع ضمیر مرجع کے مطابق ہوتی ہے. اگر مرجع تثنیہ ہوگا تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ الف تثنیہ کی ضمیر ہے، اور اگر مرجع مفرد ہوگا تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ الف اشباعی ہے اور یہ الف تثنیہ کا نہیں ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ ایک سوال جواب آ گیا. آگے اور بھی سوال جواب ہے. یہ سارے مراح الارواح کے اندر اور جو ہے نا اپنا زنجانی اس کے اندر یہ سارے سوال جوابات ہیں. وہاں تو ایک سیگے پر اس طرح جی کچھ ضرور دس دیں، باقی پھر اگلی کتاب سے سمجھے گل ہوں آگا پڑھ. شاباش. ضربت ما را ضربت بنا کردن الف علامت تانیث و ضمیر فاعل در آخرش در آورده و میم مفتوحه و ضمہ ما قبل میان تا و الف در آوردن تا از ضربت ما شد. ضربت ما کو ضربتا سے بناتے ہیں. کیسے بنایا؟ الف علامت تثنیہ ضمیر فاعل ضربتا کے آخر میں لائے. سمجھ آئیے؟ تو کیا بن گیا؟ ضربتا. اب کیا کیا؟ میم مفتوحہ تا کے ضمے کے ساتھ، میم مفتوحہ تا کے ضمے کے ساتھ الف اور تا کے درمیان لائے تو بن گیا ضربتو ما. کیا بن گیا؟ یوں ضربتا سے ایشا بس. چلو جی ضربتو ما کو ضربتا سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل ضربتا کے آخر میں لائے اور میم مفتوحہ ما قبل کے ضمہ کے ساتھ. ما قبل کون ہے؟ ایو تے تا زبر تا جڑی ہے اور تو کوئی نہیں. درمیان تا اور الف کے لائے تو ضربتا سے ضربت ما ہو گیا. جی ضربت ما
کو ضربتا سے بناتے ہیں الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل کی اس کے آخر ضربتا کے آخر میں لاتے ہیں اور لائے اور میم مفتوحہ ما قبل کے ضمہ کے ساتھ درمیان تا اور الف کے لائے تا تو ضربتا سے ضربتما ہو گیا. ضربتما کو ضربتا سے بناتے ہیں الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ضربتا کے آخر میں لائے اور میم مفتوحہ ما قبل کے ضمہ کے ساتھ درمیان تا اور الف کے لائے تو ضربتا سے ضربتما ہو گیا. را ضربتا بنا کردن واو ساکنہ علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل در آخرش در آوردہ میم مضمومہ و ضمہ ما قبل بیان تا و واو در آوردہ واو را حذف کردہ میم را ساکن کردم تا از ضربتا ضربتم شد. اچھا جی، ضرب تم کو ضربتا سے بناتے ہیں. کیسے بنایا؟ واو ساکن علامت جمع مذکر ضمیر فاعل ضربتا کے آخر میں لائے تو بن گیا ضربتو نہ ضربتو. کیا بن گیا؟ ضربتو. اب کیا کیا؟ میم مضمومہ تا کے ضمے کے ساتھ تا اور واو کے درمیان میں لائے. اب بن گیا ضربتو منہ. کیا بن گیا؟ واو کو حذف کر دیا، واو کو میم کو ساکن کر دیا تو ضربتو منہ سے ضربتم رہ گیا. ضربتم رہ گیا. ہاں جی، گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ ایڈا لمبا چکر پہ کے اتنے پہنچا جی. ضربتم کو ضربتا سے بناتے ہیں واو ساکنہ علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل ضربتا کے آخر میں لائی گئی میم مضمومہ ما قبل کے ضمہ کے ساتھ. ما قبل کون ہے؟ تا اور واو کے درمیان لائی گئی. کون لائی گئی؟ میم مضمومہ. پھر کیا کیتا؟ واو کو حذف کر کے میم کو ساکن کرتے ہیں تو ضربتا سے ضربتم ہو گیا. جی، ضربتم کو ضربتا سے بناتے ہیں واو ساکنہ علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل ضربتا کے آخر میں لائی گئی یا لا کر میم مضمومہ ما قبل کے ضمہ کے ساتھ درمیان تا اور واو کے لا کر واو کو حذف کیا میم کو حذف کر کے میم کو ساکن کرتے ہیں تو ضربتا سے ضربتم ہو گیا. چلو جی، ضربتم کو ضربتا سے بنا کرتے ہیں واو بناتے ہیں یار. واو ساکنہ علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل ضربتا کے آخر میں لا کر میم مضمومہ ما قبل کے ضمہ کے ساتھ درمیان تا اور واو کے لا کر واو کو حذف کر کے میم کو ساکن کرتے ہیں جی تو ضربتا سے ضربتم ہو گیا. قانون ہر واوے کے واقعہ شبت در آخر اسم متمکن و ما قبلش مضموم عام واو را حذف میں کنن وجوبن مگر واو ہوا وضو. یہ قانون تک حوالے میں آیا تھا؟ یہ نہیں آیا. تیسرا قانون یہ جو ضرب تو منہ بنا ہے، کیا بنا ہے؟ اس کی واو کو اچھا جی، ضرب تو منہ واو کو حذف کیا ہے. اس کا قانون کیا ہے؟ اس کا تو قانون یہ ہے واو ہو اسم غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو ما قبل اس کا مضموم ہو تو حکم یہ ہے کہ اس واو کو حذف کرتے ہیں. اس واو کو ضرب تم اصل میں ضرب تو منہ ہے، واو حذف کی گئی میم کو ساکن کیا گیا تو ضرب تو منہ سے ضرب تم بنا. قانون کیا ہے اس کا؟ قانون اس کا یہ ہے کہ واو ہو
واقعہ ہو اسم غیر متمکن کے آخر میں ما قبل اس واو کا مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے. سمجھائیے. استثناء کی ہے سوائے ہوا اور زو کی واو کے، ان میں شرطیں پائی جا رہی ہیں لیکن اس واو کو حذف نہیں کریں گے. آنکھو شاباش. واو ہو قانون کا مطلب کیا ہے؟ مانا قانون کیا ہے؟ یہ ضرب تو منہ کی جو واو حذف کی ہے اس کا قانون کیا ہے؟ واو ہو اسم غیر متمکن کے آخر میں ہو، آخر میں واقع آخر میں ہو واقع ہو، ما قبل اس واو کا. شاباش. اس واو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے. ہاں جی. ضرب تو منہ کے اندر جو واو حذف کی اس کا قانون کیا ہے؟ ہاں جی. شاباش. واو ہو اور اسم متمکن کے آخر اسم میں غیر متمکن. اسم غیر متمکن. جی. غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو اور ما قبل اس کا مضمون ہو تو حکم یہ ہے کہ اس واو کو حذف کرنا اس واجب واو کو حذف کرنا واجب ہے مگر ہوا اور زو کی واو کے سوا. ہوا اور شاباش. گل سمجھیے. مطابقی مثال اس کی وہی ہے. کون؟ ضرب تو منہ. چونکہ ساری شرطیں پائی گئی ہیں اس لیے ویسے ضرب تو منہ فعل ہے لیکن آخر میں جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے نا. تو ضمیریں ساری اسم متمکن ہے کہ غیر متمکن؟ غیر متمکن ہے. بظاہر تو ضرب تم فعل ہے لیکن فعل کے ساتھ آگے جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے اور وہ اسم غیر متمکن ہے. تو چونکہ اس میں واو ہے آخر میں ساری شرطیں ہیں اس لیے واو کو حذف کر دیا. کل سمجھیے. اچھا جی. اعتراضی مثال خارج شد واو وعد قول کیونکہ یہ اول اور درمیان میں ہے یہ آخر میں نہیں ہے. اسی طرح خارج شد راخوب کون؟ کیونکہ یہ اسم غیر متمکن نہیں ہے. اچھا جی. ما قبل اس کا مضموم ہو اگر مضموم نہ ہوا تو حذف نہیں ہوگی. جیسے راما یا اگے رماؤ. اب واو ہے واو لیکن ما قبل اس کا اس لیے یہ واو حذف نہیں ہوگی. ایشا بس. تو مثال مطابقی کون ہے؟ ضرب تو منہ. ضرب تو منہ تو لہذا یہ واو حذف ہوگی. یہ واو حذف ہو گئی. یہاں ایک بطور فائدہ تھلے والی لائن تے گل لکھی جائے وہ یہ ہے کہ یہ جو جمع مذکر کا صیغہ ہے جمع مذکر مخاطب کا اس میں واو حذف ہوتی ہے میم ساکن ہوتی ہے. اگر اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہو جائے کون؟ تو واو واپس آ جائے گی اور میم کا ضمہ واپس آ جائے گا. واو سمجھی گل. جیسے انزلتم ہو آندا نا قرآن پاک کس جگہ سے کیا تو اصل میں تو انزلتم ہے. اس کے ساتھ ضمیر منصوب ہو یا متصل ہوئی تو جو واو حذف ہوئی ہے وہ بھی واپس آ گئی ہے. اور ضرب تم کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی ضمیر متصل کر دیں تو اس وقت یہ ضرب تو منہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ تو یہ ہے کہ جب اس صیغے کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہو اس وقت میم کا ضمہ بھی واپس آ جائے گا اور واو محذوفہ بھی. بعض گلاں ایسی نے پھر اگوں مڑ کے پھر کسی کتاب جو ملدی نہیں تو اگر وہ بھول جائے تو پریشانی ہوتی کہ یار یہ انزل تو منہ کس طرح بن جائے. تو ہم تو دس دیتا ہے جی کہ یہ جو صیغہ ہے نا جمع مذکر مخاطب کا اس میں جب تو میم کا ضمہ بھی واپس آ جاتا ہے اور واو جیسے انزل تو منہ ہو. گل سمجھیے. ایشا بس جی.
بین استور لکھا ہوا ہے، خارج شد انزل تو منہ ہو کے فعل ہے، لکھا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے مثال ورنہ ضرب تو منہ کیا ہے؟ فعل ہے، سمجھائیے نا جی قانون۔ ہر واؤ جو کہ واقع ہو اسم غیر متمکن کے آخر میں اور ما قبل اس کا مضمون، اس واو کو حذف کرتے ہیں وجوباً، مگر واو ہووا اور زو کی، ہاں جی متمکن کے آخر میں ما قبل اس کا مضمون، اس واو کو حذف کرتے ہیں وجوباً، مگر واو ہوا اور زو کی گل سمجھیجئے۔ یہ جو عبارت ہے نا، یہ سوال کا جواب ہے کہ یہاں شرطیں پائی گئی ہیں، واو حذف کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہوا کی اسم کی بنا کم از کم 3 کلموں 3 حرفوں پر ہوتی ہے تو ان کی تو بنا 2 پر ہے، کیا ہے؟ بنا جو وہ کم سے کم 3 حرفوں پر تو یہاں ان کی بنا 2 پر ہے، جب 2 پر ہے تو اگر دوسرے کو حذف کر دیتے کوئی جڑ پٹی گئی، گل سمجھیے، اس لیے یہاں واو کو حذف نہیں کرتے، گل سمجھیے۔